پاکستان اور ترکی کا دو طرفہ تجارت کو 5 ارب امریکی ڈالر تک پہنچانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات مسرت اور اعزاز کا باعث رہی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تجارت کو 5 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچانے کی باہمی ہدف پر اتفاق کیا۔ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور نئی بلندیوں تک لے جانے کا بھی عزم۔ ملاقات میں مشترکہ یقین کا اعادہ کیا گیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات ہی پائیدار راستہ ہے۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے سفارتکاری اور باہمی احترام ہی واحد پائیدار راستہ ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان کی دور اندیش قیادت میں پاک ترکی اقتصادی شراکت داری ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان ترکی بزنس کانفرنس میں متحرک ترک کاروباری برادری کے ممتاز نمائندوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن روانہ ہو گئے۔ A war was imposed upon Pakistan, and at that time, who was supporting Pakistan amongst few brotherly countries? Turkey. Turkey stood by Pakistan like a rock. Turkey had to face business losses. This friendship, which is based on the pillars of mutual trust, respect and dignity, is now being transformed into a kind of economic cooperation. جب پاکستان پر جنگ مسلط ہوئی تو اس مشکل وقت میں ترکی، سعودی عرب اور دوست ممالک نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے دشمن کو وہ جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی میں B2B کانفرنس سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ جنگ بندی ہو چکی، اب ضروری ہے کہ امن کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ توانائی اور متبادل توانائی کے شعبوں میں ترک سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ دو طرفہ تجارتی حجم کا 5 ارب ڈالر کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سے پہلے ترک میڈیا کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان کے امن عمل کی غیر مشروط حمایت کی۔ جنگ بندی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا، جو امریکی اور ایرانی قیادت سے مسلسل رابطے میں رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان کا اسرائیل پر امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت سیبوتاژ کرنے کا الزام۔ اسرائیل کو خبردار بھی کر دیا کہ علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے سے باز رہے۔ کہا، عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ امن، ترقی و خوشحالی کے لیے پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ خوشحالی کے لیے کوششوں کی ہمیشہ حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور ترکی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جنگ ہو یا قدرتی آفات، ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ سیلاب اور زلزلہ زدہ علاقوں میں سماجی اور معاشی ترقی میں ترکی کے تعاون کے مشکور ہیں۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون میں اضافے سے متعلق بھی گفتگو۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع آج تہران میں ہوگا۔ آیت اللہ خامنہئی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ان کے اہل خانہ کی میتیں تہران میں عوامی دیدار کے لیے رکھ دی گئیں۔ سوگوار ایرانی عوام بڑی تعداد میں شہید رہبر کو الوداع کہنے کے لیے موجود۔ پیر کو صبح جنازے کا جلوس تہران سے قم جائے گا۔ تدفین سے پہلے آیت اللہ علی خامنہئی کی میت کو عراق کے شہروں نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنہئی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جمعے کے روز شہید ایرانی رہبر کو وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ پاکستانی وفد اور بین الاقوامی رہنماؤں نے خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے تعزیتی اجتماع اور تدفین کے لیے 1 ہفتے کا وقت دینے کا دعویٰ۔ ایران کی جانب سے معاہدے کے لیے بے چین ہونے کا کہا۔ امریکہ کے قیام کے 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں امریکی فوجی قوت کی تعریف کی۔ کہا، امریکہ نے وینزویلا کو 1 دن میں شکست دی، ایران کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے، جلد معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا، انہوں نے ایران کو سپریم لیڈر کے جنازے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا کیونکہ امریکی اچھے لوگ ہیں۔
اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا. انتہائی دائر موضوع سے تعلق رکھنے والے بن گویر کو اقوام متحدہ کی پولیسنگ کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک جانا تھا. انسانی حقوق کی تنظیموں نے بن گویر کے خلاف مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے. ان تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ بن گویر کے خلاف تحقیقات کی جائیں, گرفتار کیا جائے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق بن گویر حالیہ دنوں میں 2 بار دورہ امریکہ منسوخ کر چکے ہیں. صدر آصف زرداری کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت. ایک بیان میں کہا پاکستان کے عوام صدر ٹرمپ کی جلد از جلد اسلام آباد آمد اور ان کی میزبانی کے منتظر ہیں. ٹرمپ کا دورہ پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہوگا. امریکہ کی 250ویں سالگرہ پر پاکستان میں بھی منفرد انداز میں جشن منایا گیا. پاکستان مونیومنٹ اور لاہور قلعے کو امریکی پرچم کے رنگوں سرخ، سفید اور نیلے رنگ کی خوبصورت روشنیوں سے سجا دیا گیا. امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا پاکستان پائیدار جمہوری اقتدار کی خوشی میں امریکہ کے ساتھ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی عوام کے نام پیغام میں شہباز شریف نے کہا عالمی امن کو درپیش چیلنجز میں امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. فٹ بال ورلڈ کپ میں فرانس نے پیراگوئے کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول فرانس کی جانب سے امباپے نے پینالٹی کک پر 70ویں منٹ میں کیا. فرانس کی ٹیم کوارٹر فائنل میں مراکش کا مقابلہ کرے گی. فٹ بال ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 میں مراکش نے میزبان کینیڈا کو ہرا دیا. مراکش کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی. میزبان کینیڈا کو 3-0 سے ہرایا. مراکش کے عزالدین اوناہی نے 2 گول کیے. تیسرا گول انجری ٹائم میں سفیان رحیمی نے کیا. آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کا فائنل آج آسٹریلیا ویمنز اور انگلینڈ ویمنز کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا. ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان آج کیا جائے گا. پی سی بی کے مطابق قومی سلیکشن کمیٹی قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس میں ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کرے گی. کراچی کے علاقے کرنگی سنگر چرنگی کے قریب پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی. پولیس کے مطابق فائرنگ سے زخمی اطہر اور عبدالرزاق کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. دونوں کو رکنے کا اشارہ کیا تھا, نہ رکنے پر فائرنگ کی. زخمی افراد کے اہل خانہ کا احتجاج. اہلکاروں پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ. ایس پی لانڈھی کا کہنا ہے واقعے میں ملوث اہلکاروں پر مقدمہ درج کر رہے ہیں, انکوائری ہوگی. ڈیفنس موڑ کے قریب ٹینکر اور رکشے میں ٹکر, رکشہ سوار 8 افراد زخمی. نہ ہوتے کوئی رسا نہ پیٹی کوئی شے نہیں سی, کوئی وقتی طور پھڑن واسطے. انہیں کیا پوڑی بھی کوئی نہیں, انہیں کیا پوڑی دے دینے آ. پہلے میرے والد صاحب نے گیس بھی, مگر میرا چاچو سی عرفان مسیح ٹھیک ہے نا, 42 سال عمر سی, وہ بھی کٹن گیا نہیں اتنے آیا ٹھیک ہے نا. مگر ساڈا بہن ہوئی سی منیر مسیح ٹھیک ہے نا, وہ بھی کٹن گیا, انہیں بھی گیس پہ ہوئی تک ریسکیو بہاولپور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. بہاول نگر کی تحصیل چشتیہ میں سیوریج لائن کی صفائی کے دوران 2 محنت کش جان سے گئے. 2 کو زندہ نکال لیا گیا. مزدوروں کے گھر والوں کا الزام ہے کہ صفائی کے لیے مین ہول میں اترنے وقت محنت کشوں کے پاس حفاظتی ماسک, آکسیجن سلنڈر اور دیگر حفاظتی آلات نہیں تھے. چیف میونسپل آفیسر کا دعویٰ ہے کہ حفاظتی آلات موجود تھے, صفائی کے آپریشن کے دوران استعمال نہیں کیے گئے. غفلت برتنے پر انچارج کو معطل کر دیا گیا. حفاظتی کٹس اور مشین استعمال نہ کرنے پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. اس سے پہلے 10 جون کو لودھرا میں سیوریج لائن کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے 2 مزدور موت کے منہ میں چلے گئے تھے. لاہور میں اغوا, تشدد اور زیادتی کے کیس میں غیر ملکی خواتین کا بیان. اسٹیفنی ایڈرائنا نے جج کے سامنے بیان دیا کہ ملزم رضا ڈار نے خود کو منسٹر علی ڈار کا بیٹا بتایا. سوشل میڈیا پر اس کی سابق وزیر اعظم کے ساتھ تصویر بھی لگی تھی. یہی وجہ تھی کہ کرپٹو کا کاروبار کرنے کے لیے اس پر اعتماد کر لیا. اسٹیفنی نے کہا کہ رضا ڈار نے اس کے فون سے لوگوں کو رقم وصولی کے میسیجز بھیجے. اغوا کے بعد اس کی والدہ نے $1,00,000 کا بندوبست کیا. رضا ڈار نے رقم وصول کی اور تصدیق کی اور انہیں چھوڑ دیا. واپسی کے راستے میں ان کی گاڑی کا حادثہ ہوا تو وہ اتر کر بھاگ گئیں. اسپینش خاتون اسٹرڈ گیبریلا رابنسن نے بیان میں کہا پچھلی رات
4 مسلح لوگوں نے انہیں باندھا، تشدد کیا، قتل کرنے کی دھمکی دی، متعدد بار زیادتی کی۔ لاہور میں 2 غیر ملکی متاثرہ خواتین کے ملزمان کے چنگل سے فرار کے بعد کی ایک اور تصویر سامنے آ گئی۔ دونوں خواتین نے اغوا کاروں کے چنگل سے نکل کر ایک دکان میں پناہ لی تھی۔ دکان کے پاس موجود ٹریفک وارڈن نے خواتین کو ریسکیو کیا۔ مقامی پولیس نے ٹریفک وارڈن کی اطلاع پر خواتین کو تحویل میں لیا۔ خواتین کی بازیابی سے متعلق پولیس کے دعوے مشکوک ہو گئے۔ مظفر گڑھ میں شہری کو تاوان کے لیے اغوا کرنے کے الزام میں 5 CCD اہلکاروں پر مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق اہلکاروں نے جنوری میں 2 شہریوں کو تحصیل جتوئی سے اغوا کیا، نجی عقوبت خانے منتقل کر کے 12 لاکھ روپے تاوان طلب کیا، جھوٹے مقدمات میں پھنسانے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ 12 لاکھ روپے تاوان وصول کرنے کے بعد دونوں شہریوں کو چھوڑ دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ ججز کی تعیناتی کا عمل میرٹ پر ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے پہلی بار انٹرویو کیے جائیں گے۔ سول اور ایڈیشنل سیشن ججز کے لیے امتحان لیا جاتا ہے، ہائی کورٹ کے ججز کے لیے انٹرویوز کیوں نہ ہوں۔ اعظم نذیر تارڑ نے ججز کی کارکردگی کی جانچ کے لیے آئینی نظام لانے کا عندیہ بھی دیا۔ کہا ججز ایویلیویشن کمیٹی ہر سال کے آخر میں ججز کی کارکردگی کا جائزہ لے گی۔ جس جج کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی، کمیٹی اس کے خلاف ریفرنس بنا کر جوڈیشل کمیشن کو بھیجے گی۔ کمیٹی جج کو برطرف کرنے کی سفارش بھی کر سکتی ہے۔ پنجاب بار کونسل لاہور میں وکلاء اکیڈمی کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا، جب بھی 28ویں ترمیم آئے گی مشاورت سے آئے گی۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی آج 27ویں برسی۔ 5 جولائی 1999 کو کارگل کے محاذ پر دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی جرت و بہادری کو قوم کا سلام۔ شہید کے مزار پر صبح پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی۔ پاک فوج کا چاق و چوبند دستہ سلامی پیش کرے گا۔ کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی برسی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت۔ کہا کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی پاکستان کی عسکری تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ یہ قربانی مادر وطن سے وفاداری اور شجاعت کی اعلیٰ ترین روایت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی یہ عظیم قربانی یاد دلاتی ہے کہ ہماری آزادی اور خود مختاری ہمارے شہداء کے مقدس خون کی مرہون منت ہے۔ بیرونی یا اندرونی خطرے کے خلاف اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ گلگت بلتستان کے نومنتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ پیر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری چنار باغ میں ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ امجد حسین ایڈوکیٹ کا کہنا ہے حلف برداری میں وزیر اعظم، 4 گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ ہمارے فیصلے جس کے ضامن آپ ہیں، 4 چیزوں پر ہمارے مطالبات پر آپ نے حامی بھری ہے۔ اگر یہ پورے نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنی 22 قومی اسمبلی کی نشستوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنے کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور کسی بھی دن ہماری طرف سے اسپیکر اسمبلی، قومی اسمبلی کو یہ لیٹر جا سکتا ہے کہ ہمارا انتظام کریں، ہم اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ فاروق ستار نے وفاقی حکومت کو خبردار کر دیا۔ کہا لاپتہ ساتھیوں، آرٹیکل 140 سے سندھ کی گورنرشپ اور اربن ڈیولپمنٹ پیکج سے متعلق مطالبات منظور نہ ہوئے تو MQM جلد اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک خط لکھے گی اور اپنے 22 اراکین کے لیے اپوزیشن بینچز پر جگہ بنانے کی درخواست کرے گی۔ کہا 2022 میں پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان معاہدے پر بلاول نے دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ضامن اور گواہ تھے۔ آخری وارننگ ہے، وزیر اعظم معاہدے پر عمل درآمد کروائیں۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے انتظامی یونٹ بنائیں۔ فاروق ستار نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی نے بتایا ہے کہ گورنر سندھ کو ہٹانے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، وفاق اس معاملے پر وضاحت کریں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے MQM کی پریس کانفرنس کو سیاسی بلیک میلنگ قرار دے دیا۔ کراچی کے لیے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہ ہونے پر وفاق سے سوال کرنے کا مشورہ دیا۔ کہا وفاقی مداخلت کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرنا بلیک میلنگ کا ثبوت ہے۔ MQM عوامی اعتماد کھو چکی ہے، اسی وجہ سے اب شارٹ کٹ ڈھونڈ رہی ہے۔ سندھ کے معاملات وفاق کے ہاتھ میں دینے کی بات وفاقی ڈھانچے کے خلاف سازش ہے۔
سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو واضح مینڈیٹ دیا ہے. یہ مینڈیٹ کسی پریس کانفرنس، دھمکی یا سیاسی بلیک میلنگ سے نہیں تبدیل ہو سکتا. ایم کیو ایم اپنی ناکامیوں کا ملبہ سندھ حکومت پر ڈالنے کے بجائے وفاقی اتحادیوں سے سوال کرے. پتوکی کے نواحی علاقے گلاوالا میں دکاندار کی 8 سال کے بچے سے بدفعلی، مقدمہ درج، ملزم فرار. ایف آئی آر کے مطابق بچہ دکان سے چیز لینے گیا تھا، دکاندار نے زیادتی کی. سوات کی نصر اللہ جھیل میں ویڈیو بناتے ہوئے سیاحوں کی گاڑی پھنس گئی. ریسکیو عملے نے گاڑی میں سوار 3 سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا. اسسٹنٹ کمشنر بحرین کے مطابق زیر حراست تینوں سیاحوں کو جرمانے کی ادائیگی کے بعد چھوڑ دیا گیا. کشتی حادثے میں لاپتہ لڑکی کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن 5ویں روز میں داخل. شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے مشترکہ طور پر سکھ برادری کے خستحال گرودوارے کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھ دیا. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے دیگر علماء اور مختلف مذاہب کے اکابرین کے ساتھ مل کر گرودوارے کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھا. علماء کا کہنا تھا کہ اگر گرودوارے کی اصل حالت میں بحالی سے پاکستان میں اقلیتوں سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر گیا ہے. بھارت کی ریاست اتر پردیش میں 5 مساجد شہید کر دی گئیں. انتہا پسند حکومتی رہنماؤں نے مساجد کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے قانونی پیچیدگیوں کا سہارا لیا. کہا مساجد کی یہ عمارتیں مبینہ طور پر اجازت کے بغیر غیر قانونی طور سے تعمیر کی گئیں. مودی کے بھارت میں اس سے قبل بھی درجنوں مذہبی ڈھانچے گرائے جا چکے. وینزویلا میں تباہ کن زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 2954 ہو گئی. زلزلوں سے 16,600 افراد زخمی. ریسکیو کارروائیاں جاری. 3,000 سے زائد بین الاقوامی امدادی کارکنوں کے ساتھ 30,000 مقامی اہلکار شریک. وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 زلزلے آئے تھے. اور ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے ویمنز سنگلز میں بڑا اپسیٹ. دفاعی چیمپئن پولینڈ کی آگا شواٹیک کو تیسرے راؤنڈ میں فلپائن کی الیگزینڈرا ایلا نے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. مین سنگلز میں آسٹریلیا کے ایلیکس ڈی منار نے امریکی حریف زیچری کو شکست دے دی. میچز شیو سوپر اور مائیکو سے براہ راست نشر ہو رہے ہیں.